الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين الأتقياء والأصفياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا. چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں. یزید بے ادب اب جائے گا کدھر، یزید بے ادب تو اب جائے گا کدھر. دنیا حسین کی ہے، عقبہ حسین کا. دنیا حسین کی ہے، عقبہ. ادھر مڑ کے بولو بولو. دنیا حسین کی ہے، عقبہ حسین کا. آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ. ملتا ہے دانا جان سے لہجہ حسین کا، ملتا ہے نانا جان سے. الحمد یال فقر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ. خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ. بولیے بولیے. خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ. خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ. اور شاعر کا تخیل سنیے. زہرا علی
چھلک پڑے زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے تڑپا زمین پہ جس گڑی لاشا حسین کا تڑپا زمین پہ جس گڑی لاشا یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا اسلام کو بچا گیا سجدہ بولے بولے اسلام کو بچا گیا سجدہ دنیا حسین کی ہے عقبہ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم یادگار اسلاف فاضل جلیل عالم نبیل حضرت گرامی المرتبت مولانا عبدالحمید ضیائی ادام اللہ فیوزکم السامی مجاہد اہل سنت گرامی المرتبت حضرت محترم مولانا محمد نزاکت تبسم صاحب لائق تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء حضرت گرامی و مرتبت مفتی ثاقب علی ہزاروی صاحب مولانا مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب حضرت گرامی المرتبت مولانا محمد احمد رضا صدیقی صاحب جناب محترم محمد عرفان سیفی محمد سفیر سیفی صاحب قاری کتاب رحمان حضرت محترم مولانا قاری محمد امین ضیائی صاحب حضرت محترم جناب مولانا محمد فیض محمود صاحب لائق تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء کرام سالار قافلہ محبت جناب محترم مولانا عبدالحسین ضیائی صاحب عزیز القدر جناب محترم مولانا محمد ثاقب علی ضیائی صاحب دیگر جمیع ثناخانان مصطفیٰ علماء کرام جمیع حاضرین و سامعین میں جن حضرات علماء کے نام نہیں لے سکا جناب حضرت محترم محمد طفیل صاحب دامت برکاتکم العالیہ سارے میرے سر کا تاج جتنے علماء بعض اوقات تو نام مستحضر نہیں ہوتا چہرے سے تو ہم پہچانتے ہیں جناب محترم قریشی صاحب محمد سجاد قریشی صاحب بہرحال جمیع حاضرین و سامعین حضرات آج کی عظیم الشان محفل شہزادہ گلگوں قبا سید الشہداء جگر گوشہ سیدہ زہرا سید نوجوانان جنت حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کی عظیم بارگاہ میں نیاز عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آپ کے باوفا پر اثر اور رضا اور صبر کے پیکر جملہ ساتھی جو کربلا کے میدان میں اسلام کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے ان کی مقدس بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس جس کا مقصود یہ بھی ہے کہ یہاں اس مسجد میں پوری زندگی خدمت کرنے والے آخری دم تک مولانا نور محمد چشتی صاحب ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے اور اس مسجد کا ایک پرامن ماحول یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہاں بڑی پرکیف اور پرامن
باوقار شخصیت رہی ہے، اور اس وقت بھی جناب محترم مولانا عبدالحسیب ضیائی صاحب، محمد حسیب ضیائی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، مرشد گرامی مصلح امت حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی عالی تربیتوں کے ساتھ یقیناً کافی عرصہ ان کو ہو چکا خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کی مسجد کی منتظمہ کمیٹی کا خلوص اور اب سب لوگوں کا پیار، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر اس طرح کا ماحول بنتا ہے۔ اللہ پاک اس مسجد، اس کے جملہ نمازیوں، اس کے معاونین کو دارائن کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی، بھلے وہ زندہ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، اللہ ان سب کے درجے بلند فرمائے۔ بلا تفصیل میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بنیادی مقدمے کے طور پر چند باتیں، اور ان کو دھیمے لہجے میں آسان انداز سے کہوں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں میری تقریر کا نچوڑ ہیں، اور اگلی تقریر جو آ رہی ہے وہ ساری انہی بنیادی مقدمات کے دلائل کے طور پہ آئے گی۔ تو میرا گفتگو کا، تقریر کا پہلا مقدمہ یا پہلا پوائنٹ آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جن ہستیوں کا یہ ذکر کرنے کے لیے محفل سجائی گئی ہے، وہ ہستیاں عام نہیں ہیں، وہ ہستیاں وراء الورا ہیں۔ وراء الورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں کسی عقل کے، علم کے ترازو پہ تل ہی نہیں سکتی۔ مہربانی کرتے، اور ان ہستیوں کو نہ تولنے کا سبق ہمیں حضور کے صحابہ نے لیا ہے۔ مہربانی فرمائیں ذرا۔ اور میں یار بچوں کو اٹھا دیں، اسی لیے میں نے پہلے ہی اٹھوا دیا تھا کہ یہ درمیان میں جب اٹھک بیٹھک، اٹھا دو یار، ان کو سائڈ پہ کر دو۔ یہ درمیان میں جب اٹھک بیٹھک ہوتی ہے تو پھر وہ سارا پورا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ کرتے ہیں، میرے سامنے سے اٹھ جاؤ پتر، اٹھو نا، ایک دفعہ کہہ دیا نا، بچے ہو تو پھر سائڈ پہ چلے گئے۔ اور بچے بھی آنے نسیم 17 سال ہے، سائڈ پہ بیٹھ جائے، بڑے درخت آ گیا پتر، تم ہی 17 سال کا بڑھا ہے، سائڈ پہ ہو جانا۔ درشی پڑھ لیں۔ کیا بات عرض کی تھی؟ ہاں، یہ ہستیاں وراء الورا ہیں، یہ کسی عقل کے ترازو پہ یا علم کے ترازو پہ تلنے والی نہیں۔ یہ سبق دینے والی ہستی ہمیں رسول اللہ کے صحابہ کی۔ آپ کہیں گے کس صحابی کی؟ اور یہ بات اپنے پلے باندھ دیجئے، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت یہ حضور کی ہر نسبت سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن ہے، اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے یاروں صحابہ کا دامن ہے۔ اور میں اپنا موقف اہل سنت کا آپ کے سامنے دو جملوں میں رکھتا ہوں۔ ہم آل کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اہل بیت نے مانا۔ اور جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس وقت ہماری مراد حضور کے وفادار یار ہوتے ہیں، وہ کنجر قسم کی مخلوق کہ جنہیں آج کے یزیدی صحابہ کا جناب نام دے کر مشہور کریں، ہم انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جیسے آج کے بے ادب اور بدتمیز مروان لامتی کو صحابہ کی لسٹ میں لے آئے، ابن زیاد، اور اب حد ہو گئی یزیدی فوج کے جرنیل عامر بن سعد جیسوں کو صحابہ کی لسٹ میں بیان کیا جانے لگا۔ ہم ان کو صحابی نہیں، ان کو جہنم کے سور اور کتے کہتے ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے حالت ایمان میں میرے حضور کی مجلس اختیار کی، اور حالت ایمان میں ہی
دنیا سے یہ تشریف لے گئے. اور جو حضور کے صحابہ ہیں ان کے لیے ہمارا بڑا واضح سا موقف ہے کہ اجتے دنیا وچ لوکی کوئی سونے تے کوئی کوجے نے پر میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. گرامی المرتبت حاضرین، آل کو اس طرح مانتے ہیں، جملہ تو پورا کرنا ہے نا، جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نے مانا. یہ پچھلے دنوں سے میں لگاتار یہ جملے دے رہا ہوں اپنے سننے والوں. آل نے صحابہ کو کیسے مانا؟ ابو بکر مصلی پہ اور باقی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور صحابہ نے آل کو کیسے مانا؟ حسن کندھے پہ، ابو بکر اٹھا کے چل رہے ہیں. وہ مصلی پہ کھڑا ابو بکر جس کے لیے صحابہ کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، وہ ابو بکر ایک لال کو کندھوں پہ اٹھا کے مست ہو کے چلتا ہے اور کہتا ہے اللہ دی قسم ہے علی یہ تیرے سے نہیں گیا، تیرے سے نہیں گیا، تیرے سے نہیں گیا. علی مسکراتے ہیں، ابو بکر پتر میرا ہے، پھر کس کا بیٹا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس پہ شکل گئی ہے بیٹا. امام حسن مجتبی آپ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے، آپ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے. مولا علی، آپ سے مروی حدیث ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اشبہ رسول اللہ، قال الحسن اشبہ رسول اللہ ہے، اشبہ رسول اللہ ہے، ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ نبی ما کان اسفل من ذالک، کہ سینے تک چہرہ سارا سر سے لے کے سینے تک حسن تصویر محمد تھے اور یہاں سے نیچے ہو بہو حسین تصویر محمد تھے. اور میں کہتا ہوں امام اہل سنت نے حد کر دیے. آپ فرماتے ہیں بس یوں سمجھو جیسے یہ دو ملتے ہیں تو تصویر محمد مکمل ہوتی ہے. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس نے سبتین کے جاموں میں نیما نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. صحابہ کا امام ابو بکر صدیق، میرے آقا کے لال، میرے آقا کے شہزادے امام حسن مجتبی کو کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. ملا علی قاری آپ بتاؤ انہیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرماتے لِإِدْخَالِ السُّرُورِ فِي قُلُوبِ أَبَوَيْهِ. ابو بکر نے حسن کو اس لیے پیار کیا تاکہ یہ محبت کا رنگ دیکھ کر زہرا کا دل بھی خوش ہو جائے، علی کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے. اسی لیے تو پھر ابھی اسی من سے اسی اسٹیج سے ایک آواز لگی تھی جسے آپ نے کوئی خاص ریسپانس نہیں دیا. میں چاہوں گا کہ وہ آواز پھر لگائی جائے، اسے بار بار کہا جائے کہ زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں
حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں. بات یہ ہے کہ مولانا نزاکت تبسم صاحب جس محفل میں بیٹھے ہو نا، وہ محفل کا جو ماحول ہے وہ نیچے نہیں رہتا، تو ذرا ماشاءاللہ آپ بھی مل کے پڑھ لیں. اور بڑا اچھا ایک رنگ سے بننا ہوا ہے جناب بھائی، یہ خاموش بیٹھو ہے جناب، پتہ نہیں ڈر کے بیٹھ گیا. ماشاءاللہ ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے. خدا کے اس جہان میں نہیں حسین سا حسین سا کوئی. جی 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 یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین سا نہیں حسین سا کوئی. اب سوال پیدا ہو گیا حسین جیسا دوسرا کوئی کیوں نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ میں جواب دوں، جواب میں صدیق اکبر کے بعد امت کے بڑے فرد حضرت سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے دینا چاہتا ہوں. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایک دل جب وظائف مقرر فرمائے تو اس میں کیٹیگریاں رکھی. کیٹیگریاں سمجھتے ہو؟ وظیفے مقرر ہوئے، مال غنیمت میں سے جو حصات آئے یا دیگر مال فیع میں سے جو بیت المال کے اندر مال آتا ہے، آپ نے صحابہ کی ویلفیئر کے لیے ایک پورا شعبہ رکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ایک لسٹ بنائی. اس لسٹ میں جہاں بدریوں کے نام لکھے، متقدمین الاسلام کے نام لکھے، وہیں پر حسن و حسین کا نام بھی لکھا. سیر اعلام النبلاء میں آفت صاحبی نے اسے پوری ڈیٹیل میں باسند روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے وہ لسٹ عام کی، اور اس لسٹ کا مطلب کیا تھا، باقیوں کو حصہ ایک ملتا تھا، یہ لسٹ والوں کو دوہرا ملتا تھا. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی خدمت میں ہے. بابا آپ نے یہ دو نام کیوں لکھیں گے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. نہ یہ بدری حسن حسین، نہ یہ بدری، نہ یہ متقدمین الاسلام، نہ ہجرت والے، نہ بیعت عقبہ اولا والے، نہ بیعت عقبہ ثانیہ والے. یہ جنگ بدر کے بعد دنیا میں تشریف لائے. نہ ان کے کریڈٹ پہ جہاد، توجہ، نہ ان کے کریڈٹ پر کوئی لمبے چوڑے حج، نہیں کوئی اور چیز ہے. انہیں آپ نے کس لیے، کس وجہ سے انہیں آپ نے بدریوں کی لسٹ میں لکھا ہے؟ اگر ایک بڑے باپ کا بیٹا ہونے کا مطلب ہے تو پھر میرا باپ بھی امیر المومنین ہے. اب حضرت عمر نے جو جواب دیا، خدا کی قسم وہی میرا جواب ہے. حضرت عمر نے نہ داڑھی، نہ پگڑی، نہ لوٹا، نہ مسلح، نہ مسواک. پتہ نہیں میں لوٹے مسلح تے مسواک دی گل کرنا. مجھے میسج آتے ہیں تسی ساڈے خلاف بولے ہو، او بندے دیا پترا میں مطلق گل کر رہے ہیں، میں نمازیاں دی، حاجیاں دی، سارے دی گل کر رہے ہیں. پر مینوں سمجھ نہیں آتی تنوں چوٹ اپنے تے کیوں لگ رہی ہے. دوستان گرامی، یہ بھی سمجھا جائے کہ بات ہم حیدر کرار کی کریں، بات آل بیت کی کریں، تو کوئی کیوں سمجھے کہ ہم پہ ہٹ ہو رہا ہے. رب کی قسم، اوے ہمارے سامنے تو کوئی سکھ بھی میرے نبی کی آل کے قصیدے پڑھے، ہم اسے سن کے بھی مست ہو جاتے ہیں. کیونکہ بھلا وہ سکھ سے ہی، بھلے وہ ہندو یہودی سے ہی، پر ذکر تو میرے والوں کی لسٹ میں نے کیوں رکھا ہے؟ تو پھر سن، تو ایسا کر، اذهب جا اور میرے پاس
تو ایک کام کر، میرے پاس ان کی ماں جیسی ماں لا. سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے. حسن حسین کی ماما جیسی ماما لا، ان کے بابا جیسا بابا لا، ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کے بابا جیسا بابا لا، ان کی خالہ جیسی خالہ لا، ان کے نانے جیسا نانا لا. تو میں تیرا بھی یہی حصہ کر دوں گا. دوستان گرامی، پتا چلا حضرت عمر نے جو رسپیکٹ دی وہ داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں، محمد کا خون دیکھ کے دی. نعرہ تکبیر. گویا حضرت عمر کا یہی نظریہ جو انہوں نے امت کو دیا. ایک دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حسین جیسا اور کوئی کیوں نہیں، یزید جیسے ہزاروں کیوں ہیں. میں ہنس پڑا، میں نے کہا اصل میں یہاں معاملہ ماں کا ہے. یزید کی ماں جیسی مائیں ہزار ہیں، اس لیے یزید بھی ہزاروں ہیں. حسین کی ماں جیسی کوئی اور ماں نہیں ہے، اس لیے اس دھرتی پر حسین جیسا کوئی دوسرا حسین نہیں ہے. تو پھر صدا لگنی چاہیے کہ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین. زمین و آسمان میں حسین. حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ہم امام علی مقام امام حسین ہو یا سیدنا حسن ہو یا ان کی ماما سیدہ زہرا ہو یا ان کے بابا مولا علی ہو، ان سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے جس وقت ان سے سوال ہوا یا رسول اللہ من احب الخلق الیک من اہل بیت کا، پوری مخلوق میں سے آپ کے گھرانے میں سے سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون لگتا ہے؟ میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الحسن والحسین. ایک حسن ہے ایک حسین ہے. دوسری روایت میں فرمایا علی، تیسری روایت میں فرمایا زہرا. ہم سنیوں نے یوں نتیجہ بنایا کہ بیٹیوں میں زہرا، عورتوں میں زہرا، بچوں میں حسن حسین، اور دیگر سارے مردوں میں علی میرے نبی کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. تو پھر چونکہ ذکر آج امام حسین کا ہے اس لیے ہم اسی پہ فوکس رکھتے ہیں. آئیے شکل و صورت نبی کی، لہجہ نبی کا، خوشبو نبی کی، داڑھی او بہو نبی کی، آنکھوں میں رنگت و رانا نبی کی، لہجہ نبی والا، صورت نبی والی، سیرت سیرنی زبان لانا ہے میرے سامنے کیوں پڑ گیا. سیرت نبی والی، لہجہ میں جملہ بول رہا تھا خوشبو نبی والی. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا امام حسین جب بولتے تھے کستوری کی خوشبو مہکتی تھی. اگر کہیں بیٹھ کے اٹھ گئے سمجھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے کستوری کا تھیلا پڑا تھا، کستوری کا برتن پڑا تھا.
خوشبو چھوڑ گیا ہے۔ ایک دن میں نے یہ بیان کیا، ایک مولوی کو تپ چڑھ گئی کیونکہ اندر یزیدیت ہو تو پھر ہر وہ روایت ضعیف اور موضوع لگتی ہے کہ جس میں نبی کی آل کے قصیدے سنائے جا رہے ہو۔ یہ پنڈی میں کچھ مروان قسم کے مولوی پیدا ہو گئے، اچھا ان کی ساری تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں، خود صحابہ کی شان پڑھتے ہوئے موضوع روایتیں پڑھیں گے، چلتا ہے، لیکن اگر کوئی اہل بیت کی شان میں روایت پڑھے ہیں، جاہل مدرسوں کا منہ نہیں دیکھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعض اوقات روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ کثرت ترک کی وجہ سے درجے حسن اور درجے صحت کو پا لیتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کسی ایک جگہ کسی نجدی لکھنے والے رائٹر کا انہوں نے پڑھا یہ روایت موضوع ہے، آ کر جناب بڑے بن چھان کے تو میری نظر میں یہ روایت، اس سے بندہ یہ پوچھے تو بتا رواویوں پہ جرح کا پہلا اصول کیا ہے؟ یعنی ان کو اگر حدیث ان کے سامنے رکھو اور ان کو کہو کہ 40 حدیث کے جو راوی ہیں ان پہ جرح اور تعدیل بتا کیسے کی جاتی ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن چونکہ اردو کی کتابوں میں یا نجدیوں کی کتابوں کو پڑھ کے ہر اس روایت میں سے کیڑے نکالیں گے، اس میں اعتراض ڈالیں گے جس میں نبی کی آل کی شان بیان ہے۔ مثلا میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ مجھے یہ بتائیے آج تک کسی مسلمان کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ حضور نے یہ صرف امام حسین کے لیے کہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا؟ کبھی نہیں کہا، کیونکہ میرے نبی نے مولا علی سے فرمایا علی منی وانا منہ۔ میرے نبی نے حضرت جلیبیب کے بارے میں فرمایا جلیبیب منا، جلیبیب منی، جلیبیب مجھ سے 2-3 مقامات پر فرمایا۔ تو اب چاہیے تو یہ کہ تم شان اہل بیت بیان کرتے ہوئے یہ روایت سناؤ، لیکن ان کا لہجہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حدیث حسین منی، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں تم وہ بھی سناؤ، وہ بھی سناؤ، وہ بھی سناؤ، وہ بھی سناؤ۔ او پائی صاحب ہم یہاں کلاس میں بیٹھ کر درس حدیث اس موضوع پر نہیں دے رہے کہ ہم اپنے طلباء کو بتائیں اس حدیث کے ساتھ کی روایت کیا ہے، ہم شان حسین بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر یوں ہی تمہارا قانون لیں تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے، جب آپ کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق بدری ہیں، عمر فاروق بدری ہیں، تو تس نال 313 بدریاں نہ لے؟ ایمان سے بتاؤ، جب شان بیان کی جا رہی ہو کسی ایک صحابی کی تو کیا وہ جس وصف میں اوروں کے ساتھ شامل ہے کیا وہ سارے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے؟ نہیں، کہا جاتا ہے جس کا عرس ہے، جس کا موضوع ہے اسی کو بیان کریں گے۔ یہ سارے قانون تنوں آل دے والے کیوں بھول جاندے نے؟ آل بیت اطہار کی شان میں وارد ہونے والی روایتوں پر یہ ہاتھ صاف کریں گے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت کی محبت میں یا ان کی عظمت میں آپ موضوع روایتیں بیان کریں، وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کو موضوعوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی شان میں قرآن کی صحیح آیتیں ہیں۔ میرے خیال میں مزہ نہیں سمجھا، یہ میرا تعریضی جملہ ہے، کل یہ نہ کہنا کہ جن کی آیتیں بھی غیر صحیح ہوتی ہیں۔ تعریض کو سمجھو، انہیں روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کی مقدس آیتیں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ اور میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے۔ دنیا کے کسی بھی اسلامی مذہب کا کوئی بھی فالوور وہ اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جب آیت مبالہ نازل ہوئی تو نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول 4 لوگوں کو صرف لے کر گئے تھے۔ کس کس کو؟ حضرت ابوبکر، حضرت سیدہ زہرا، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین، ان 4 کو لے کے گئے، اور 5ویں حضور خود گئے۔ تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہی لکھا ہے، بولو
میں آپ سے صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ کسی محلے کی سطح کا تھا کہ بین المذاہب تھا؟ نجران کے عیسائی مقابلہ کرنے آئے تھے میرے نبی سے، تو اب میرے رسول کو کیسے بندے چن کے وہ 100 بندہ آیا ہوا تھا، تو حضور کو بھی تو کم از کم 100 ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا۔ لیکن یاد رکھیے یہاں رسول اللہ کا ذاتی انتخاب نہیں تھا، یہاں انتخاب اسی ذات کا تھا جس نے غار کے لیے ابو بکر کو چنا تھا۔ آئے ہائے ہائے، یہاں انتخاب اسی ذات کا تھا جس ذات نے مزار محمد کے لیے ابو بکر اور عمر کو چنا۔ یہاں انتخاب اس ذات کا تھا کہ جس ذات نے رسول کے گھر کی حرمت، نبی کی دہلیز کی عزت کے لیے حفصہ و عائشہ کو چنا، خدیجہ اور ام سلمہ کو چنا۔ یہ انتخاب الہی ہے۔ تو چناؤ کس کا ہوا؟ بولتے جائیے، کس کا ہوا؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 4 لوگ ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمر میں یہ بڑے کہ ابو بکر؟ اسلام پہلے ابو بکر لائے یہ 2 شہزادے لائے؟ بولو، حضرت عمر پہلے اسلام لائے یا یہ لائے؟ اور بھائی جب انہوں نے اسلام لائے یہ تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ جہاد کر رہے تھے یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ہجرت کر رہے تھے یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نہ ان کی داڑیاں، نہ ان کی پگڑیاں، نہ ان کا مسواک، کیونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنے بچے تو مسواک پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ اتنے بچے تو مسواک کے معنی سے بھی بے خبر ہیں۔ اور ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ کوئی نہ سمجھے، یہ نہ کہے کہ دہن محمد عربی اپنے دہن مبارک کو صاف کرنے کے لیے، یا اہل بیت اپنے دہن کو صاف کرنے کے لیے مسواک مارا کرتے تھے، یہ خبردار کوئی کہے کہ آپ دہن کو صاف کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ارے اور جن کے جسم سے نکلنے والا پسینہ کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہو، ان کا لحاف کتنا پاکیزہ؟ یہ تربیت محمدی کے لیے تھا، یہ تربیت امت کے لیے تھا، یہ تربیت امت کے لیے تھا، یہ تربیت امت کے لیے تھا۔ یہ معاملہ اللہ کا رسول اپنی امت کی، بولیے، اپنی امت کی تربیت کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ اب ذرا بات کو آپ نے سمجھنا ہے، حسنین کریمین، نہ داڑھی، نہ پگڑی، نہ چلہ، نہ مسواک، نہ جہاد، کریڈٹ پہ کچھ نہیں، حضور انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چل رہے۔ یہ نیچے سے اثار اوپر کر کے پوچھتے نانا ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کہتے تم نے کچھ نہیں کرنا، میں کہوں گا دعا، تم نے کرنی ہے آمین۔ میرے مصطفیٰ ان 4 کو لے کے گئے، جب نجران کے عیسائیوں کے اسقف نے، راہ میں بڑے پادری، لارڈ پادری نے دیکھا اسقف، تو کہنے لگا انی لارا وجوہا یا معاشر النصارى، یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لازالہ۔ اے گروہ نجران کے عیسائیوں کے لشکر اور نصارہ کے گروہ، میں ایسے چہرے آتے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو کہیں گے نہ اپنی جگہ سے ہٹ جا، پہاڑ اپنی جگہ بدل دے گا۔ کیا کریں؟ کہنے لگے پھر چلو اتھے یہ مک جاؤ، مکر جاؤ، ٹکر کو نہیں لینی۔ میرے حضور گئے، فرمایا آؤ، چیلنج کیا تھا، لعنت اللہ ہے، نجعل لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، جھوٹوں پر ہم لعنت بھیجیں گے اللہ کی، چلو اٹھاؤ ہاتھ۔ کہنے لگے تسی جتے اسی ہرے، چلے گئے، بھاگ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا خدا کی قسم اگر آج میں ان کے خلاف دعا کر دیتا، زہرا، علی اور حسن حسین آمین کہہ دیتے، پوری روئے زمین سے عیسائیت ختم ہو جاتی، نجران کے اندر ان کے گھروں میں آگ برسنے لگتی، اس دھرتی سے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جاتا، مٹ جاتا، مٹ جاتا۔ اب میں آپ لوگوں کی دماغ کی کوٹ میں گیند پھینک رہا ہوں دلیل کی۔ ہاں جی، آپ ذرا سنیے، اس دلیل کو سنیے اور اس بات کو سمجھیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، دیگر صحابہ موجود تھے کہ نہیں؟ تو حضور بچوں کو لے کے کیوں؟ کسی بڑے جرگے میں کوئی بچوں کو نہیں لے کے جاتا؟ اور بھائی جان اگر کوئی بڑا جرگو، لوگ کہتے ہیں بچے نو گھر چھڑ گیا، یار بچے کو لے کے آنے دی جگہ، پر چونکہ رب نے چیلنج کس طرح کروایا تھا، بچے بھی لاؤ۔
اب میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دو، یہ اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کا جو چیلنج کیا تھا اس میں کیا کروانا مقصود تھا؟ علمی بحث ہیں، مکڑ تکڑ؟ کہا جی قرآن میں مفہوم واضح، نجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس میں دعا کروانا تھا۔ تو میں نے کہا رسول نے شہزادوں کو بلا کے بتا دیا کہ جب دیکھے جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں قربتوں کے معاملات، وہاں عمریں نہیں دیکھی جاتی، کئی دفعہ بچے بھی آمین کہہ دیں تو بھائی مجھے سوال کا جواب دو، نبی پاک کے صحابہ کو حضور لے کے نہیں گئے۔ آج کا بدتمیز مولوی جو ہر بات پر کہتے ہیں جی کہ بڑی بیٹی یہ تو بڑا رتبہ ہے، چھوٹی بیٹی یہ تو چھوٹا رتبہ ہے، حسن حسین ہے تو ان کا سب سے بعد میں رتبہ ہے، تو فلانا فلانا رتبہ ہے، اور رتبوں کی دکان نہ کھول۔ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، زہرا عمر میں سب سے چھوٹی ہے اور رتبے میں سب سے بڑی ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ اتنے بڑے جملے پر آپ کی داد بنتی ہے۔ زہرا عمر میں، یار یہ میرا پچھلے پورے ہفتے ڈول سے یہ جملے چل رہے ہیں، زہرا عمر میں سب سے چھوٹی ہے اور رتبے میں تمام بہنوں میں بڑی ہے، بلکہ تمام عورتوں میں بڑی ہے۔ پھر ادھر سے اعتراض کی کھسیانی بلی نے کچھ کیا، مولوی مروان اینڈ کمپنی بولی، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا بیٹی ماں سے افضل ہو جاتی ہے؟ عائشہ ماں ہے، خدیجہ ماں ہے، تو پھر فاطمہ ماں سے افضل کیسے ہوئی؟ پہلی بات یہ، اس کے لیے اجماع امت کا قول لکھا ہے علماء نے، اجماع امت کا قول لکھا ہے، اور یہاں حدیث موجود ہے کہ میرے نبی نے آخری وصال کی قربت میں وقت میں آپ نے فرمایا تھا، ما ترضینی یا فاطمہ ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل المؤمنین، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے فاطمہ کہ تو کل کائنات کی مومنین کی عورتوں کی ملکہ بن گئی ہے؟ مومنین کی، اولین و آخرین کی۔ تو میں اس دلیل کو بہت ساری دفعہ دے چکا، لیکن چلو پھر بھی آپ بھی سن لو اور آپ کے ذریعے سے کئی اور بھی سن لیں۔ یہاں باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، باپ بیٹا ہونے میں ابا افضل ہوتا ہے، بیٹا ہونے میں ظاہر باپ سے کم ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بیٹا وزیر اعظم بن جائے اور اس کا باپ اسی ملک میں رہتا ہو تو کیا وہ ابے کا بھی وزیر اعظم ہے یا نہیں؟ بھائی سوال بتاؤ، جواب بتاؤ مجھے، ابے کا وزیر اعظم ہے یا نہیں؟ ایک جرنل فوج میں جرنل کے درجے پہ چلا جائے، اس کا بیٹا کرنل رینک پہ ہو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ ہم نے خود میرے اپنے جاننے والوں میں کہ ابا حوالدار ہے، بیٹا اسی یونٹ میں کرنل لگ گیا۔ ہاں بالکل بالکل، یہ میں نام نہیں لیتا، ہمارے اپنے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بیٹا کرنل اسی یونٹ میں آ گیا، ابا حوالدار اسی یونٹ میں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے اگر بیٹا جرنل ہے، ابا کرنل ہے، تو کیا کرنل صاحب کا بھی یہ جرنل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی باپ ہونے میں وہ ایک گنا وہ باپ ہے، لیکن جو اس کا رتبہ، اس کا پروٹوکول ہے وہ ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق ہے بیٹا، پر اپنے بابا حضرت ابو قحافہ اور اپنی والدہ تمام سے افضل ہے۔ بھائی سب صحابہ سے افضل ہے نا ابو بکر صدیق، تو ابو بکر صدیق افضل ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ابے سے بھی افضل ہے، تو فاطمہ زہرا اگر اپنی ماں سے افضل ہو گئی تو پھر کون سی دلیل، کون سا جھگڑا آ گیا؟ تو حسب میں بھی حسین بے مثال، نسب میں بھی حسین، تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے جہان میں حسین سا کوئی نہیں، بس حسین کا
پہ نام بس حسین کا، تو دل کی اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، شہادتوں کی داستان، کسی کے ادھر کسی بھی خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، بولو بولو بولو، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسب میں بھی حسین بے مثال، نسب میں بھی میرا حسین بے مثال، حسب میں بھی بے مثال، نسب میں بھی بے مثال، اے حسین کیوں پھر حسین ہے؟ کیوں امام علی مقام کو جب یہ کہا گیا کہ یزید کی بیعت کیجئے، فلاں نے بھی کر لی، فلاں نے بھی کر لی، فلاں نے بھی کر لی، جناب امام علی مقام نے دو جملوں میں اپنا جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا کیا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت کر سکتے ہیں؟ کیا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اور حسین نے یہ چیلنج میدان کربلا میں یزیدی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطبہ دیتے ہوئے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اطارف، کیا مجھے جانتے ہو؟ معلوم ہے کون ہوں میں؟ فانسبونی، میرا نسب پتا ہے، انا ابن بنت محمد، انا ابن بنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے زہرا پاک کا بیٹا ہوں، وَقَانَا ابن عم رسول اللہ الذی، میں حضور کے چچا کے اس بیٹے کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، وہ جس کا علم سب کے علم سے زیادہ ہے، ہم آل بیت۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام علی مقام امام حسین۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا صرف صاحبزادگی تھی امام حسین کے پاس؟ ارے پگلو، حسین علم کی دنیا کا بھی بادشاہ تھا۔ امام علی مقام نے 25 حج پیدل کیے، 25 حج پیدل کیے، صحابت میں بے مثال سخاوت۔ یہ تو ہمارے یہاں پریشانی ہے کہ صرف 5-6 سال کے حسین کا ذکر ہوتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ 18 سال والا حسین کون تھا، 25 سال والا کون تھا، 40 سال والا کون تھا، پھر 50 سال والا کون تھا۔ رب کعبہ کی قسم اگر ہم سے پوچھو تو خود صحابی رسول حضرت زید بن ارقم آپ فرماتے ہیں کہ حسین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے بال برابر بھی نہ ادھر تھی نہ ادھر۔ یہ کون ہے؟ امام حسین۔ آپ مجاہد صحابہ کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں گئے، آپ کے بھائی مجاہد، اس کے علاوہ آپ مدینہ منورہ میں درس دینے والے، پھر بعد میں کوفہ میں درس دینے والے، جناب اصحاب پیغمبر کے زمانے میں حضرت امام حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں آپ فقیہ مدینہ۔ اگر مولا علی موجود نہیں تو لوگ کہتے حسین سے پوچھ لو، بس علم وہی ہے جو علی کا ہے، اسی علم کا پرتو ہے، اسی علم کا فیضان ہے، اسی علم کا رنگ ہے، اس لیے حسین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب دوستان گرامی، کئی لوگ کہتے ہیں یہ امام علی مقام کی اور یزیدی فوجوں کی جو جنگ کربلا میں ہوئی، پہلی بات چند جملے میں کلیئر کر دوں آپ کے سامنے
امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوج میں جو میدان کربلا میں جنگ ہوئی ہے، پہلا نقطہ پکا ٹھکا ذہن میں بٹھاؤ، امام حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، کیونکہ جنگ کرنے جاتے تو 6 مہینے کا علی اصغر نہ لے کے جاتے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنی عورتیں اور بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کو میدان جنگ میں لے کے جائے. میدان جنگ میں بندہ جاتا ہے تو اپنے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر اپنے گبرو اور دلیر لوگوں کو لے کر جاتا ہے. امام علی مقام جسٹ ایک سفر میں تھے. گو کہ یہ سفر کیوں تھا؟ کہ دباؤ تھا، آپ کو شہید کرنے کے لیے پلاننگ تھی کہ اگر یہ بیعت نہ کریں یزید پلید کی. اب آپ کہیں گے جی بیعت کر لیتے بچے بھی بچ جاتے، فلاں فلاں ہو جاتا. دوستان گرامی، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کو اس وقت کے لوگوں میں سب سے اچھا سمجھتے ہیں. اب وہ جس شخص کے لیے بیعت لی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ یہاں ایک لاہوری دجال ہے. اس لاہوری دجال نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک فتنہ ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یزید پہلے گندا نہیں سی، امام حسین نو قتل کرن تو بعد گندو ہے. آپ کو نہیں پتا وہ بہت بڑا منافق آدمی ہے. اس نے بہت سارے قوانین اس کی نظر میں اس نے رکھے اور وہ علمی حوالے سے بہت بڑی گالی دے رہا ہے اہل بیت کو. کیونکہ علمی حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمران صحیح ہو اور اس کی بیعت قائم ہو جائے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. تو یہ جب کہتا ہے کہ یزید میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی تو دوسرے لفظوں میں یہ امام علی مقام کو باغی کہتا ہے. حالانکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یزید پیدا ہی عیسائی کے گھر ہوا. اس کی ماں عیسائی، اس کا نانا عیسائی، یہ پیدا ہی عیسائیوں کے گھر میں ہوا. یا دوسری روایت کے مطابق حضرت معاویہ کے گھر میں پیدا ہوا اور پھر 6 مہینے بعد اس کی ماں کو حضرت معاویہ نے اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے، صرف طلاق نہ دیتی، گندی عادتوں کی وجہ سے، تجھے سمجھ جانتے ہو، گندی عادتوں کی وجہ سے اس کی ماں کو طلاق دی اور اس کی ماں گئی اپنے میکے چلی گئی پتر ساتھ لگا کے. اب توجہ کرنا، اب عیسائیوں کا گھر، آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں آئے، چند دن مہمان بن کے آئے تو آپ کے گھر میں کیا اس کے لیے الگ سے پانی کا فلٹریشن پلانٹ سے لاتے ہو؟ یہ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہی پیتی ہے، جو پکا ہوتا ہے وہی کھاتی ہے، ایسا ہی ہے. اب آپ سوچو گھر کس کا ہے؟ عیسائیوں کا. پال کون رہا ہے؟ یزید. کھانا سور کھا رہا ہے یزید. بھائی شراب وہیں سے، اور اس کی ماں پکی شرابی ہو رہا. اور جو شعراء عرب کے حالات لکھے ہیں ان میں محسون بنت بہدل کا نام آپ ابھی سرچ کر لیجئے گوگل پہ تو آپ کو پتہ چلے گا. میم یہ سین و نون، محسون بنت بہدل، اس کو سرچ کیجئے. جو شعراء عرب ہیں اس میں اس کا نام آتا ہے، لیکن اس کی شاعری کو کھول کے پڑھے تو ساری شاعری شراب کی تعریف میں. اب ماں شراب کی تعریف کرتی ہوئی شرابی، پتر شرابی، نہ صرف شرابی بلکہ اس کو گندی عادت پڑ گئی لڑکوں والی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ گندی عادت اس کو پڑ گئی، ہم جنس پرستی کی عادت. گئے تھا یہ، اب وہاں سے یہ آیا شراب کا رشیا، گندی عادتیں، لونڈیوں غلاموں کے ساتھ گندے میل جو، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں. اب یہ پلا بڑا، اس کی بیعت ہو رہی ہے. اب جب امام علی مقام کو کہا گیا اس کی بیعت کرو، آپ نے فرمایا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ یزید کے مشن میں شامل ہے. وہ شعر کہہ کر کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر دین محمد میں شراب حرام ہے تو عیسیٰ کے دین میں تو جائز ہے، پی لو تو کیا فرق پڑتا ہے. پھر اس نے ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ شادیوں کی اجازت دی ہوئی. اتنا قبیح الحرکت کمینہ شخص. ایسے حالت میں جب کہا گیا امام پاک کو ظالم، جابر، فاسق، فاجر کہ اب آپ اس کی بیعت کریں تو کئی لوگ کیا کہتے ہیں، او جی اگر یزید نے نا وہ گندا کسی اور وجہ سے امام صاحب نے بیعت نہیں کی ہے، یزید پہلے ٹھیک تھا، جب امام کو قتل کیا تو پھر خراب ہوا. میں نے کہا نہیں، اگر ٹھیک ہوتا، اور کون عقل مند آدمی ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک ہو اور وہ اپنے 72 ساتھیوں کو قربان کر دے؟
یہ اصل میں یزید کو ٹھیک کہہ کر امام پاک پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی یزید تو ٹھیک تھا، امام پاک معاذاللہ جذباتی تھے اس لیے انہوں نے بیعت نہیں کیے، وگرنہ سنو یزید لعین، میرے جملے نذاکر صاحب آپ کی طرف توجہ میں چاہوں گا، میرے جملے یزید اور حسین میں اگر کمپیر تو ہے ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہے ہی نہیں ہے، پتہ ہے کیوں کہ حسین زمزم کی طرح، یزید شراب کی طرح، حسین زمزم کی طرح، یزید شراب کی طرح، بھلے ایمان والو شراب اور زمزم میں کیا نسبت ہے؟ حسین سونے کی طرح، یزید گوبر کی طرح، بھلے ایمان والو گوبر کی مینگنی میں اور سونے میں کیا مناسبت ہے؟ مہربانی کریے، مہربانی کیجیے، حسین کوثر و تسنیم کی طرح، یزید پیشاب کی طرح، ایمان والو کبھی پیشاب اور کوثر و تسنیم کے جام میں بھی کوئی مناسبت ہے؟ اب میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اس پہ میں دیکھوں گا آپ کتنے بولتے ہو۔ یزید فحش ناول کا پھٹا ہوا ورقہ، آپ سے میں ڈال لینا چاہتا ہوں، یزید فحش ناول کا پھٹا ہوا ورقہ، حسین قرآن کا سپارہ۔ ایمان والو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ناول کے پھٹے ہوئے فوش ورقے اور قرآن میں کیا مناسبت ہے؟ تو جیسے یہاں کوئی مناسبت نہیں ویسے وہاں بھی کوئی مناسبت نہیں۔ کیوں کہ یزید جیسے کتے ہزاروں گلیوں میں پھرتے ہیں، حسین جیسا زمین و آسمان میں بس ایک ہی آیا۔ ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، بولو بولو ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، ایک بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، دنیا حسین کی، او زمانہ کوئی بھی ہو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دنیا حسین کی ہے، عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے، عقبہ حسین کا، خدا کی قسم یزیدی فوج میدان کربلا میں تھوڑی دیر کے لیے جشن مناتی نظر آئی ہے کہ ہم جیت گئے۔ عمرو بن سعد کی فوجوں نے، عمرو بن سعد کی فوجوں نے جس وقت میدان کربلا میں میرے امام علی مقام کے 6 بھائیوں، مہربانی کرنا ہے، 6 بھائیوں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، محمد بن علی، اور آپ کے 5 بھتیجوں ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، بشر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، 2 بھانجوں جناب عون بن عبداللہ بن جعفر، جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹوں،
اور دیگر اپنے قرابت داروں جس وقت ان کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے حسین پاک نے اٹھائے، یزیدی فوج نے امام علی مقام کے ان بھائیوں کو شہید کیا، میرے امام نے ان کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے توجہ رکھ رہے اپنے ہاتھوں سے ان لاشوں کو انہوں نے اٹھایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جوان علی اکبر دنیا سے جا رہا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر، جوان قاسم، اون محمد اور دیگر کڑیل جوان ویر، کوئی 25 سال کا، مہربانی کرنی ہے نا یار، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 48 سال کا، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرے مولا علی کے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ اتنی شہادتیں میرے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن ایک بار بھی میرے امام نے نہ چہرہ پیٹا، نہ سینہ کوبی کی، نہ شکوہ نہ شکایت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ اس دنیا میں دو جگہ لجوالی دی تصویر نام حسین نے، جس کفر سینہ چاک کیتا اس شمشیر نام حسین، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس شمشیر دا نام حسین۔ تے دراصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین، وارث کیوں نہ میں فخر کراں میرے پیر دا نام حسین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ دوستان گرامی، وہ حسین ابن علی میرا نبی جس سے اتنی محبت کرتے گئے، صحیح روایتوں میں ہے ایک دن میرے نبی کے کانوں میں امام حسین کے بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں رونے کی آواز آئی، اور آپ کو پتہ ہے بچے رو پڑتے ہیں۔ میرا نبی دستک دینے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میرے نبی نے فرمایا زہرا تیرا بابا آیا ہے۔ سیدہ لبکی میرے نبی کو استقبال کیا، حضور اندر آئے۔ میرے نبی نے بے قرار ہو کر پوچھا، زہرا میرا حسین کیوں رو رہا تھا؟ عرض کی بابا بس یوں ہی رو گیا۔ میرے نبی نے بڑی ناگواری سے فرمایا، پریشانی میں فرمایا زہرا حسین کو رلایا نہ کر، تجھے پتا ہے کہ تیرے بابا کو حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے۔ دوستان گرامی، وہ حسین ابن علی جو والدہ کی گود میں روئے، میرے نبی کو بے قرار کر دیتا ہے۔ اب اس حسین پر جو مظالم کی چکی چلی ہے، وہ جو ظلم کی پہاڑ ٹوٹے ہیں، ذرا خود تو غور کرو، یہ اس طرح کون ہے دنیا میں ایسا شخص کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو نیزوں پہ اچھالا جائے، اس کے 6 مہینے کے لختے جگر کو تیر مار کر اس کی گود میں شہید کر دیا جائے۔ ارے لوگوں، وہ 6 جوان بھائیوں کے لاشیں آخر کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ جواب دیا ہے میرے رومی کشمیر نے، انہوں نے کہا تھا کہ سیخائیں اتے مکھن پکانا
او ڈاڈا اوکھا کمے بچڑے دے کے او دین بچانا او سخی حسین دکم میں دوستان گرامی اب چشمے تصورات میں میدان کربلا میں آ جائیے میدان کربلا میں آ جائیے یہ میدان کربلا ہے ادھر حسین ابن علی 3 دنوں کے پیاسے آپ کا خاندان پیاسا یہ سب بھوکے ہیں میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے نقارہ جنگ بجایا ادھر میدان جنگ میں میرے مولا علی کا بیٹا ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر بن علی سب سے پہلے اترے دوسری روایت میں آتا ہے محمد بن علی میدان میں سب سے پہلے اتر کے بتا دیا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے خون ابو طالب کا کام آتا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوستان گرامی میدان کربلا کے اندر جس گھڑی جنگ شروع ہوئی علی کے شہر جوان پتروں نے پشتوں کے پشتے لگائے یزیدی حیران ہے کہ ہم نے تو 3 دنوں سے ان کا پانی بھی بند کیا ہوا ہے یہ پیاسے بھوکیں گے یہ شہر کس طرح لڑ رہے ہیں ان کتوں کو پتا نہیں ہے شہر پھر شہر ہوتا ہے اور اگر عام شہر ہو اس کا کیا مقام ہے جو اللہ کے شہر ہو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے دوستان گرامی میدان کربلا کے اندر شہادتیں ہو گئیں مولا علی کے ساتھ اے جملہ توجہ نہ سننا مولا علی کے ساتھ میرے نبی کے حضرت امام حسین کے ساتھ میرے نبی کے 24 صحابہ بھی شہید ہو گئے کوئی ذاکر آپ کو یہ نہیں بتائے گا وہ نہیں بتائے گا کہ حبیب ابن مظاہر کون ہے وہ نہیں بتائے گا کہ اسلم بن کثیر کون ہے وہ نہیں بتائے گا کہ مسلم بن حفصہ کون ہے وہ نہیں بتائے گا کہ یہ میرے محمد عربی کے جلیل القدر صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ ذرا نام لے لیں کیونکہ آپ کو کالے نصیب والا بندہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ حضرت جنادہ بن کعب انصاری بھی ادھر تھے وہ بھی شہید ہو گئے انس بن حارث حضرت انس بن حارث اصحاب صفہ والے صحابی ہیں یہ بھی شہید ہوئے حضرت جندب بن حجیر خولانی حضرت جابر بن عروہ غفاری یہ بدری صحابی ہیں حضرت ظاہر بن عمرو الاسلمی حضرت زیاد بن نوریب حضرت سعد الحارث حضرت شبیب بن عبداللہ حضرت شوذب بن عبداللہ حضرت عبد الرحمن بن الرجا حضرت عمار بن عبد سلامہ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب حضرت عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب حضرت عمر بن دمیہ ہون بن جعفر تیار عبداللہ بن یکتر کنانہ بن عتیق مجمع بن زیاد مسلم بن حوسجہ نعیم بن عجلان اور یہ میرے نبی کے مقدس صحابہ ہیں جو میرے آقا کے شہزادے امام حسین کے ساتھیوں میں لہذا جو لوگ صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں انہیں ڈوب کے مرنا چاہیے اس لیے کہ میدان کربلا میں میرے نبی کے 24 صحابہ آل محمد کے جھنڈے تلے شہید ہوئے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ دل دے ہاتھ رکھ کے قسم چکے کہو تسی اس تو پہلے سنی سی یہ گل کہ بھئی صحابہ کرام ہی اتنے شہید ہوئے کیونکہ یہ پروپیگنڈا کیسے کامیاب ہوتا دشمن صحابہ کا اگر وہ خود بیان کرتے کہ کربلا میں 24 صحابی بھی ساتھ تھے کیونکہ وہ تو لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ نبی دے پتر انہوں نے کلیاں کٹ چھڑیا اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ کا شہزادہ جنگ کے لیے نہیں گیا تھا اور تمام شیعہ سنی مصادر میں یہ بات موجود ہے اسی لیے جس وقت
اور نے آپ کا قافلہ روکا تو یہ تھوڑے سے تھے اور کے سپاہی، مقدمۃ الجیش تھا. حضرت غازی عباس نے عرض کیا تھا آقا حکم دیں صفایا نہ کر دیں ان کا. میرے امام نے فرمایا نہیں عباس صبر، ہم یہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے کہ آل محمد نے پہل کی. اسی لیے تو ہم حسین پاک کو مظلوم کہتے ہیں اور ان یزیدیوں کو بولو ظالم کہتے ہیں. اور یاد رکھو ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں یزید اور اس کے ساتھی شرح عقائد کے اندر ہماری جو عقیدے کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے یزید بھی لعنتی اور اس کے سپاہی بھی لعنتی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی لعنتی. حد ہے یار رسول اللہ کے. آج اگر پوچھو کسی سے کہ یار یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ حجر اسود پہ تھوکے تو کافر ہو گیا، انہیں مولویاں ذرا دیر نہیں لانی. انہوں کو پوچھو جیڑا کدو شریف کی توہین کرے کافر ہو جاتا ہے، دم توڑ دو اس سے. کدو شریف سبزی یہی مسئلہ سنیا نے نا کہ جو بندہ کہے کہ حضور کو کدو پسند ہے، بندہ کہ مینوں پسند کوئی نہیں، وہ دم توڑ دو. اس کو کدو پسند نہیں ہے حالانکہ حضور کو پسند ہے. توجہ ہے سب کی. حجر اسود کو اگر کوئی پتھر مار کے توڑ دے یا ڈنڈا مار کے کیا کہتے ہیں کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کے شاعر کی اس نے توہین کی. میں آپ سے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ حجر اسود کو تو میرے نبی نے زندگی میں 2-4 بار چوما ہوگا، حسین کو تو بار بار چوما ہے. پھر حجر اسود جنت کا ایک بٹا ہے، پتھر ہے. پتھر جنت ایک ملکیت ہے، اس میں سے ایک پتھر ہے. جیسے ایک بہت بڑی پراپرٹی ہو اور اس میں سے ایک درخت ہو یا اس میں سے ایک پتھر ہو، تو اب ایک ہے پتھر اور ایک ہے اس پراپرٹی کے مالک چودھری صاحب. ایک ہے حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے اور ایک ہے حسین جو جنت کا مالک ہے. بھائی اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ وہ جو حسین کی ملکیت کا ایک بٹا ہے جو جنت سے آ کے مکے میں کعبے کی دیوار میں لگ گیا، اس کو تو کوئی تھوکے وہ کافر، پتھر مارے وہ کافر، اسے توڑ دے وہ کافر، کیونکہ شاعر اللہ کی توہین ہے. میں پوچھتا ہوں وہ جو جنت کے مالک ہیں اور ان کو نبی نے نہ صرف چوما، پتھر کو نبی نے نہیں کہا اے بٹا میرا تو میدا نہ، لیکن حسین کو کہا حسین میں آتے میں حسین. اب تولو شان حسین. حضور کہہ رہے ہیں اے میں حسین میں مجھ سے دا مطلب کہ وے اے من زائدہ ہے، اے من نی وچوں من کڈو نہ مانے وچوں تے نی رہندا ہے، تے مطلب کہ حسین میں نی وچوں یہ ہے کہ نا من نی نون آ گیا اے میں تو حسین میں تے میں یہ مطلب ہے مولویوں نو سمجھان واسطے. ایک دن ایک مولوی صاحب پڑھے نبی کی طرف گندا اشارہ کرے کافر، نبی کی طرف تھوکے کافر، جنہیں جوش نہ تھوکا ادھر جا رہی ہیں. میں کہا رک، حضور نے فرمایا حسین میں ہاں تے میں حسین ہاں. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اسی طرح کے جذباتی لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضور نے بتا دیا حسین کی دشمنی محمد کی دشمنی ہے، حسین کا قتل حضور کا قتل ہے، حسین سے جنگ حضور سے جنگ ہے، حسین سے پیار حضور سے پیار ہے. اور سنیو حسین سے محبت حضور سے محبت اور حسین کی محفل حضور کی. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. میرے
نبی نے فرمایا تھا اتبعوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب آل بیتہ و تلاوت القرآن. او ہر مسلمان بندہ سن لو 3 کم ضرور کرنے جے. اے پنجابی وچ بول دیاں اوے ہر بندہ سن لو تساں 3 کم ضرور کرنے نے. پہلا کم اپنی اولاد نو میں محمد نبی دا پیار سکھانا ہے وہ حب آل بیتی. تے دوسرا کم میری آل بیت دا پیار سکھانا ہے. تے تریا کم پھر قرآن سکھانا ہے. او اللہ تو انو ہدایت دے وے قرآن سکھان واسطے تے مولوی لے آندے ہو آن لائن بھی کلاساں ہو جاندیاں نے. اقرا قاف کلکلے بھی سکھ لیندے ہو اب 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 کلکلے بھی سیکھ لیندے ہو. سارے جناب یہاں اظہار خلقی اظہار یرملون ادغام یرملون ادغام مثلین ادغام متقطر میں بھی تک میں پڑھی ادغام متقاربین. اے سارے جناب امس جار شدت استعلاج اے ساریاں صفتاں بھی سکھ لیندے ہو. اے میں چھولے دنی ویچی ایسا بھی طلب علمی کیتی ہے. اے ساریاں جناب قانون تساں سکھ لے نے یہ سارے آپ نے سیکھ لیے ہیں. قرات بھی سیکھ لی بڑا چنگا کاری بن گیا لیکن تیسرے نمبر کا کام سکھایا ہے. پہلے 2 کام کون سکھاوے گا؟ او حسین آئی اللہ کو خوش رکھے آپ کی ساری ٹیم کو خوش رکھے. آپ نے مسجد کے اندر یہ نوجوانوں بچوں کو بٹھایا ان کے سامنے بڑے پیارے رنگ میں میرے نبی کی آل کا ذکر سنایا. یہ ہے یہ جلسہ کیوں ہے تاکہ یہ بچہ جب اٹھ کے جائے اس کے دل کی تختی پہ لکھ دیا جائے محمد دا گھرانا نیارا نیا محمد دا گھرانا نرالا 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 دی بات ہے محمد نبی دا گھرانا محمد دا گھرانا نبی دا گھرانا اے من دا ہے اس نو بختاں والا بختاں والا نبی دا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا بارا بارا ہے اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بارا بارا. ایک چیز کی کمی مسجد وچ رہ گئی ہے چواں یاراں دے نام تے ہیں پر 5 تن دے نہیں نے. اتھے 4 یاراں دے نام تے ہیں اتھے نہ ہونا چاہیے فاطمہ حسن حسین اے نامی ہونے چاہیے نے تے پریشان نہیں ہونا. مسجد نبوی وچ جاؤ نبی دے پاک روزے دے باہر چھتریاں تلے پیو تے ہنج ہنج دیکھو اتھو شروع ہوندہ نے علی حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک. اور بھئی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا مسجد نبی کے بائے وہاں پر بالکل سین میں لکھے ہوئے ہیں یہ 12 اماموں کے نام. آج مسیدیاں 12 امام ہیں نہ لکھو یہ 5 تن بھاگ دے لاتے نہیں یہ شیعہ ہے وہ مسجد نبی شیعہ بھی ہے. آل نبی ہم ان سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے ایمان کا قبلہ ہے. اگر ان کے پیار میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے مجھ سے میں نے اپنی مسجد کے اندر میری مسجد میں جائیں دڑلے نا 3 جائیاں لکھے نام تے میری مسیدی جا کے نام پڑھے ہو تے پھر تکیو کہ میں کس کس تے نام لکھے تو پھر وہ نام پڑھ کے تے آ کے مولویاں بھی آئیاں کر کے آکھیو
وہ گل سن شیعہ دی مسیتی وچ اشرم وشرا دے نام ہوندے نے ہوئے وہاں رسول کے صحابہ کے نام ہوتے ہیں، وہاں ائمہ اہل بیت، چلو وہ تو ہو گیا، کیا وہاں ائمہ اربعہ کے نام ہوتے ہیں؟ کیا وہاں غوث پاک کا نام ہوتا ہے؟ اور میں نے اپنی مسجد میں پیر حسین الدین شاہ صاحب کا نام بھی لکھا ہے۔ سیرت حسین صورت حسین سید حسین، سیرت حسین صورت حسین، سیرت حسین صورت حسین۔ کئی لوگ سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں نہ لکھنے کا کیا فائدہ، تو بندہ ایک سیدھا یہ ضرورت نہیں ہے، تھے اس کے لگیا سینے میں سواک، سمجھ گئے، الگ سے پاکٹ جس میں مسواک۔ میں نے کہی شہزادے یہ مسواک جیبے میں کیوں رکھے ہیں؟ نالو لے لیں چونگیاں، کپڑے بھی تیرے خراب ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ادھر پا یا کار رکھ کے یا مسواک کر کے اتنی چھوڑ کے ایک ہی جیبے کیوں نہیں؟ جملہ یار اس بندے نے بڑا زبردست دیا، میں تو بڑا متاثر ہوا۔ اس کے جی مسواک میں کار کریں تو کر آیا، گل ختم ہو گئی۔ میں تو اتنے تان لایا تاکہ جڑا اور نمازی تکے اس تک کے یاد آوے کہ میں بھی مسواک کرنا ہے۔ میں بھی مسواک کرنا ہے، میں تے تاں لایا ہوا کہ اور بھی تک کے کرن، میں تے کر کے آنا۔ میں آکھے ہونے یہی بحث کر رہے ہیں کہ جناب مسیتی پنجتن دے نام کیوں لکھے نے؟ میں آکھے تاں جے جیڑا باہروں مسلمان دا پتر آوے نا تو اساں پتہ ہوئے کہ انہاں نال پیار نماز تو پہلے بات سمجھ آئی؟ کیونکہ اہل بیت سے اگر پیار نہیں ہے، اب میں 4-5 حدیثیں جلدی سناتا ہوں تحت لفظ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، پہلے حضور نے محبت کی بات کی، جلدی اس کو سبحان اللہ سے ایسے مزہ اس کو دینا ہے تاکہ مزہ آ جائے، مجھے بیان کرنے میں جو ہے نا وہ مزہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے حضور نے ارشاد فرمایا، پہلے محبت کی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من احبنا اہل البیت، جس شخص نے ہم آل اے ہون اس گل ہم بس سمجھو تو میری تقریر مکمل، جس شخص نے ہم آل بیت سے پیار کیا ادخلہ اللہ الجنت بشفاعتنا، اللہ اسے ہماری وجہ سے، ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت داخل کرے گا۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب حضور کی حدیثیں سنو، الزموا مودتنا علی البیت، لازم پکڑو اپنے اوپر ہم آل بیت کی محبت۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُوَدُّنَا، اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس کے دل میں ہمارا پیار ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا، طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بس میں جلدی یہ 2-3 منٹ کے اندر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، میسج دے دوں۔ یہاں حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے، یار میرے اپنے پرانے دوست جو سمجھے ہوئے وہ نہیں بولو، آپ سارے بولو، اس محلے والے بولو، جس نے ہم آل بیت سے محبت کی، ہم آل بیت سے۔ اچھا آگے بڑھیے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس بندے نے ہم آل بیت سے بغض رکھا، احد الا ادخلہ اللہ النار، سوائے اس بات کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، مستدرک میں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا اکبہ اللہ فی النار، یہ مسند بزار کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ہم آل بیت سے بغض رکھا اسے اللہ اونڈے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ آپ لوگ سنتے جاؤ، 2 روایتیں ہوں گی بغض کے حوالے سے۔ تیسری، من ابغضنا اہل البیت فإنہ یوم القیامت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، جس نے ہم آل بیت سے بغض رکھا اللہ قیامت والے دن اسے یہودی کر کے اٹھائے گا۔ صحابہ نے عرض کی ان ساما و صلی، حضور اگر نماز پڑھے یا روزہ رکھے؟ میرے نبی نے فرمایا ان ساما و صلی و زعما انہ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، آل کا بغض دل میں ہوا، یہودی اٹھے گا۔ اتنے جنہ پیچھے تسی نعرے مار دے حضرت مولانا صاحب، اتنے یہ اٹھسانے سرلو مرلو ہیں،
اتھے اٹھسن کون؟ یہودی جن کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوا. میں سارے کی گل نہیں کرنا، جن کے دل میں اہل بیت کا بغض. یہ مولوی مروان شروان جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے، جو رسول اللہ کی اہل بیت کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ بولتے جاؤ یار، بولتے جاؤ. اچھا اب یہ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 2-3 روایتیں یہ ہو گئیں. اس کے علاوہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بہت سے جگہ فرمایا والذی نفسی بیدی لا یدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ. حضور نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بندہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا اے میرے اہل بیت جب تک وہ تم سے میری وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے پیار نہ کر لے. اب یہاں سے پتہ چلا حضور کی آل کا پیار سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے، اور حضور کی آل کا بغض سارے گناہوں سے بڑا. بدکاری، زیاکاری، سناکاری، ڈکیتی، چوری یہ کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، پر نبی کی آل کا بغض رکھنے سے بندہ یہودی بن جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا بن جاتا ہے؟ یہودی بن جاتا ہے. بس جس نقطے کے لیے میں نے آپ کو روکا تھا، حضور نے دونوں جگہ پر جہاں محبت کی بات کی فرمایا من احب نا آل البیت، اور جہاں بغض کی بات کی تو فرمایا ابغض نا آل البیت. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حضور آل بیت ہیں یا حضور حضور ہیں اور آل ان کی آل؟ دیکھو ایک میں ہوں، ایک میرے آل بیت ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرے دوست ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرے شاگرد ہیں. تو میں جب کہوں کہ یہ ہم شاگردوں کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کہیں گے جی ہم شاگردوں کا نہیں، آپ تو استاد ہیں. آپ استادوں کا تو کہہ سکتے ہیں، شاگردوں کے ساتھ آپ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے شاگرد ہیں. مضاف اور مضاف الیہ میں تغایر ہوتا ہے. آپ بیچ میں خود کو ساتھ لے آئے. حضور نے پوری زندگی کبھی خود کو امت میں نہیں داخل کیا کہ ہم امت. حضور نے صحابہ میں خود کو داخل نہیں کیا کہ ہم صحابہ. لیکن آل کا معاملہ آیا، محبت میں بھی آل میں خود کو داخل کر دیا اور بغض میں بھی خود آل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ بتانے کے لیے کہ محبت آل سے کرو گے شمار میری محبت ہوگی، اور بغض میری آل سے کرو گے تو وہ بغض شمار میرا بغض ہوگا. الحمدللہ ہم حضور کے بچوں سے آئے 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 آئے. اسی حضور دیاں بچیاں نال بھی، حضور دیاں بچیاں، حضور دے سارے گھرانے نال عقیدتاں محبتاں ساڈیاں محبتاں. اس لیے سادات کا ادب کریں کیونکہ ان کی رگوں میں میرے نبی پاک کا خون ہے. جن کی رگوں میں حضور کا خون ہو ان کی تعظیم اور ادب ہم پر لازم اور واجب ہے. مرکز اسلام جامع رضویہ علوم اور بالخصوص میرے مرشد کریم سیدی آقائی مربی و محسن آل سنت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، یہ وہی اسلاف کے طریق پر، پیر مہر علی شاہ صاحب کے انداز پر، حضرت بابو جی گلڑوی کے انداز پر دین کی قرآن اگر خدمت کا جلوہ اور رنگ دیکھنا ہو مرکز اسلام جامع رضویہ حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت اطہر میں چاہیں. نوجوانوں سے کہوں گا ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور بندہ عالم بھی ہوئے، بعمل بھی ہوئے، متقی بھی ہو، اور پھر پیر بھی ہو، سلسلہ قادریہ کا فیض بھی ہو، گولڑا شریف کا فیض بھی ہو، اور پھر 100 سال کے قریب عمر ہے جن میں سے 70 سال اللہ کے دین کی خدمت ہے. ہاں جی 70 سال سے زیادہ خدا کے دین کی خدمت ہے. تو آپ کیا ڈگڈگیوں والوں کے پیچھے پھرو گے، اکڑ تکڑ والوں کے پیچھے پھرو گے؟ پچھتاؤ گے تم لوگ کہ اتنی بڑی ہستیاں ہمارے پاس تھیں اور ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہو سکے. ہر منگل کے دن آپ کے قریب ہی تو یہ مدرسہ ہے، وہاں تشریف لے جایا کریں. حسیب ضیائی صاحب کے قیادت میں وہاں بیٹھیں، درس میں بیٹھیں اور ختم میں، اور اس کے بعد وہاں لنگر بھی ہوتا ہے اور وہاں پر بیعت کا بھی آپ شرف حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی ساتھیں عطا فرمائے. اس مسجد کے کوئی اپنے خاص ذوق ہے، خاص رنگ ہے، بڑی ایک پرکیف قسم کی کیفیات ہیں. یقیناً اس میں ان روحوں کا خلوص موجود ہے کہ جو اس مسجد کی بنیادوں میں جن لوگوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی ساتھیں عطا کرے اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ اس مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میرے بھائی اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مزید قوت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
آپ بے شک بیٹھے رہیں، ہمارا ایک خاص طریقہ کار ہے، سر جھکا لیں اور بارگاہ امام علی مقام میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جس کے بھائی حسن اور نانا نبی، جس کی گردن پہ دشمن کی چھری چلی، جس کی گردن پہ دشمن کی چھری چلی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، 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 السلام یا حسین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ قبلہ استاد گرامی نے آپ کو فرمایا ہے کہ ہر منگل والے دن ہمارے ادارے میں استاد جی کی ہم زیارت بھی کرتے ہیں اور استاد جی اپنے ملفوظات سے بھی ہم سب کو فیضیاب کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بیعت کریں، لیکن اتنی دعوت آپ کو ضرور دیتا ہوں کہ سارے حضرات صرف ایک دفعہ جا کر زیارت ضرور کر لیں۔ کتنے حضرات آج یہاں بیٹھ کر تائیہ کرتے ہیں کہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے منگل والے دن؟ انشاءاللہ سارے حضرات کو میری طرف سے دعوت ہے۔ عشاء کی نماز یہاں آپ میری ابتدا میں ادا کریں منگل والے دن۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے مدرسے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں جائیں گے۔ صرف آپ ایک دفعہ جا کر زیارت کریں، باقی آپ کی دل کی دنیا انشاءاللہ خود ہی بدل جائے گی۔ تو جتنے حضرات نے ہاتھ بلند کیے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ منگل والے دن عشاء کی نماز یہاں ادا کریں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سارے مدرسے میں جائیں گے۔ اللہ کریم اس ماں کو سلامت رکھے جس ماں کی خوشی کا نام مفتی محمد حنیف قریشی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قبلہ مفتی صاحب کے والد گرامی کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کل بروز محشر کربلا والوں کی سنگت اور مائیت نصیب فرمائے۔ اب دعا کے لیے سارے حضرات باادب ہو کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ علامہ عبدالحمید ضیائی صاحب دعا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مالک کریم، ہماری تمام حاضری کا خوش محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے کریم اللہ، اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اہل بیت اطہار کا
جس عقیدت کے ساتھ ذکر سنا مالک کل قیامت کے دن ان کی شفاعت، ان کی معیت، ان کی پہچان اور ان کے ساتھ سرکار کے سامنے سرخری عطا فرما۔ میرے مالک کریم اس مسجد کی خدمت کرنے والے علماء یا عوام جو بھی دنیا چلے گئے اللہ سب کی قبول کو بقائے نور فرما۔ میرے کریم اللہ جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ جتنے دوست یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کو برکات عطا فرما، سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والے کو گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے ذکر پاک سے ہمارے سینوں کو منور فرما اور قیامت کے دن سرکار کی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ۔